اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ یاسین کا سیشن نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اس میں آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ چوتھے لیکچر میں انشاءاللہ ہم دوسرے رکوع کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا رکوع ورس نمبر 13 سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کو ہم پہلے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں سے جو چیزیں سمجھنے والی ہوں گی اس کو اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو ایڈریس کیا ہے۔ رکوع شروع کرنے سے پہلے میں تمہیدی طور پہ اس رکوع کا تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں مشرکین عرب کو دعوت حق دے رہے تھے، گویا اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی مشکلات آ رہی تھی، لوگ مان نہیں رہے تھے، ٹونٹ کر رہے تھے، اللہ کے وسلم بڑے وہ دل ہی دل میں بہت غم محسوس کر رہے تھے کہ میں ان کو دعوت بھی دیتا ہوں، یہ میری بات نہیں مانتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل باندھنے کے لیے بھی، اور مشرکین عرب کو ان کے مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، یا ان جیسی کوئی دوسری قوم موجود ہو، اس کا تذکرہ کر کے یہ باور کروانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس کس چیز پہ قادر، اور اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع کے اندر ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ قوم کے جو معاملات ہیں، ان کے جو ایسے آرگومنٹس ہیں نا، وہ آلموسٹ ملتے ہیں مشرکین عرب کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا وہی ان کے آرگومنٹس کے بارے میں بات کی کہ دیکھو، وہ ایک قوم تھی، وہ اس طرح بات کر رہی تھی، اور تم مشرکین عرب تم اس طرح بات کر رہے ہو، اس کا ایٹ دی اینڈ آف رزلٹ کیا تھا، تمہارا کیا ہو سکتا ہے۔ تو گویا ایک وہ الارم کرنا بھی تھا مشرکین عرب کو، اور وہ دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی بتلانا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ واحد ایسے نبی نہیں ہیں جس کو ان کی قوم جھٹلا رہی ہے، بلکہ پہلے بھی ایسے لوگ گزر چکے ہیں۔ اب ذرا آئیے تمہیدی گفتگو کے بعد ان آیات مبارکہ کو پڑھتے ہیں۔ دوسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاضْرِبْ لَهُمْ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ میں مثال بیان کیجئے، آپ بیان کیجئے، مثلا ایک مثال، اصحاب القریہ، ایک بستی والوں کی، اذ جاءہ المرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے، ٹھیک ہے۔ ایک بستی کی اللہ کے رسول آپ ان کے سامنے مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بستی کون سی ہے۔ اس بستی کے متعلق بعض جو ہے وہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ انطاکیہ کے قریب کی بستی مراد ہے، لیکن اس بارے میں کہ وہ کون سی بستی مراد ہے، یہ بات نہ تو قرآن کریم سے وہ ملتی ہے ہمیں، اور نہ ہی حدیث مبارکہ سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ کو، دیکھو، ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون سی بستی تھی، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو بات سمجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مشرکین عرب کو، اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ اب یہ بستی کون سی تھی، کوئی انطاکیہ کہے یا کوئی اور کہے، تو اس سے وہ ایک کیا کہتے ہیں اندازہ ہو سکتا ہے، کوئی پرماننٹ بات نہیں ہو سکتی۔ سیکنڈ نمبر پہ یہ بات بھی مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ وہ رسول تھے، یا وہ یعنی وہ ڈائریکٹلی رسول تھے یا انڈائریکٹلی رسول تھے۔ ڈائریکٹلی رسول یہ ہے کہ جو اللہ کی جانب سے رسول بھیجا گیا ہے، اور انڈائریکٹلی رسول کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے اپنا رسول بنا کے، اپنا نمائندہ بنا کے، اپنا وہ پیغام دے کے اس قوم کی جانب بھیجا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ بھی تھوڑا سا اختلاف مفسرین میں ہے، لیکن چونکہ قرآن کریم میں ایک جنرلائز بات ہے، اور جس بارے جو لوگ اس بارے میں گئے ہیں کہ وہ جو رسول بھیجے گئے تھے اس قوم کی طرف، وہ رسول نہیں تھے اصل میں، وہ رسول نے ہی وہ اپنے نمائندے بھیجے تھے، اپنے طلباء کہہ لیں، اپنے اصحاب کہہ لیں، وہ بھیجے تھے۔ اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو گویا قرآن کریم جب اس طرح کی تفسیر ہو جس کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہو، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو تفسیر سے ظاہر معنی ثابت ہو رہا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اذ جاءہ المرسلون، وہ رسول تھے۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ میں تھوڑا اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہ رہا، اس لیے کہ یہ آپ کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ نہ ہو جائے۔ اس کو آپ تھوڑا سا دوبارہ سمجھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، آپ مثال بیان کیجئے اصحاب القریہ، ایک بستی کی،
اذ جاءہ المرسلون، جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول آئے۔ اب ہوا کیا؟ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجا الیہم ان کی طرف اثنین دو رسولوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھی نہیں بھیجا اس بستی کی طرف بلکہ دو رسول بھیجے، دو رسول بھیجے اس بستی کے لوگوں نے۔ فکذبوہما، ہما صیغہ بھی کیا ہے؟ تثنیہ کا۔ فکذبوہما، ان بستی والوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فعززنا بثالث، ان دونوں رسولوں کو عزت بخشی، قوت دی ایک تیسرے بندے کے ذریعے۔ اب وہ تیسرا بندہ پاسبلٹی ہے، وہ کیا بعض لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ رسول ہے، بعض اس بات پہ گیا نہیں وہ رسول نہیں بلکہ وہ کوئی تھرڈ پرسن تھا جو بستی کے ادھر ادھر رہتا تھا، وہ آیا ان کے پاس اور اس نے ان کی معاونت کی، گویا اس نے ان کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ فعززنا بثالث، تو قوت دی ہم نے ان دو رسولوں کو، یعنی ایک بستی کی جانب دو رسول بھی بھیجے جا سکتے ہیں، جس طریقے سے موسیٰ و ہارون کا واقعہ آپ نے پڑھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب رسول بنا کے بھیجنا چاہا، اور قرآن کریم میں سورۃ طٰہٰ میں یہ بات موجود ہے، چیپٹر نمبر جو ہے نا وہ 16 کے اندر، تو اس میں یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بھائی کے ذریعے میری جو ہے نا وہ معاونت فرما، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بھائی کے ذریعے ان کی معاونت فرمائی، بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ وہ قرآن کریم ہے نا، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، ٹھیک ہے۔ میرے ہی جو ہے نا وہ جانے والے میں سے آپ جو ہے نا میرا کوئی وزیر بنا دیں، اور خود ہی بتا دیا کہ میں کہتا ہوں کہ آپ ہارون میرے بھائی کو بنا دیں۔ تو وہ دونوں گئے جا کے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ جا کے فرعون کو پیغام دیں۔ اسی طریقے سے یہ دو رسول بھی اسی طریقے سے کسی بستی کی طرف گئے ہوں گے اکٹھے، تو تیسرا بندے نے آ کے ان کو سپورٹ کیا جب دونوں کو جھٹلا دیا بستی نے، ٹھیک ہے، بستی والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے کہا بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے ہوئے رسول ہیں، یعنی وہ دو رسول تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو ہم آپ کی جانب بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ قالوا، اب بستی والوں کا جواب کیا تھا؟ اس جواب کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ احساس دلوا رہے ہیں کہ بھائی آپ اکیلے نہیں ہیں، بس سمجھتے ہیں جن کو یہ قوم لوگ جھٹلا رہے ہیں، بلکہ پہلے بھی جو رسول آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی برتاؤ رکھا گیا ہے اکثریت کے ساتھ، اور اس سے ہمارے لیے بھی سبق ہے امت کے لیے کہ اگر آپ اچھے کام کی دعوت دیتے ہیں، نیک کام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، دعویٰ الی الحق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، توحید کی جانب لوگوں کو بلاتے ہیں، قرآن کی جانب لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگ آپ کو ٹونٹ کریں گے اور بڑی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ قالوا ما انتم، انہوں نے کہا ما انتم، نہیں ہو تم، الا بشر مثلنا، یہ ایک دور جاہلیت سے ہی ایک ان کا ایک جو ہے نا مدعا رہا ہے کہ بھائی یہ تو آپ ہمارے ساتھ، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اور تسی ساڈے ورگے ہو، توڑے کی الگ شے وا، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ ہماری طرح ہیں، آپ بڑے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی ہمارا کلاس فیلو ہو، بالفرض آپ نے کبھی غور کیا ہو، ہمارا کوئی کلاس فیلو ہو اور ہم وہ کوئی زیادہ اوور ایکٹنگ کر رہا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں یار تو بڑا بن رہے، ہم بھی تیرے ساتھ ہی ہیں نا، ہم بھی اسی لیول پہ ہیں۔ تو وہ بشریت کے لحاظ سے وہ اس طرح دیکھتے تھے کہ دیکھو آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے میں جو ہے نا وہ فرق کیا ہے جو آپ کو نبی بنا دیا ہے آپ کے کہنے کے مطابق۔ تو گویا یہ ان کا ایک جو ہے نا وہ ایک ایسا تھا کہ ٹونٹ تھی۔ اب بعض ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بشر جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز ہے جو قابل اعتراض چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے بشر کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بات سمجھتے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کا قصہ چیپٹر 1 میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، دیگر اور بھی جو ہے نا وہ آیات میں اور صورتوں میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا۔ اب یہ سجدہ کیا جا رہا ہے کس کی جانب سے؟ فرشتوں کی جانب سے آدم کو۔ آدم اصل میں انسان اصل میں افضل اس لیے ہے فرشتوں سے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی جو
چاہت ہے نا وہ رکھ دی گئی ہے۔ اب کوئی انسان اگر نیکی کی جانب جاتا ہے بدی کی چاہت کے باوجود، تو جس طرح آتا ہے نا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ آزماتا ہے تمہیں کہ دیکھتا ہے کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے۔ اب اگر کوئی بدی کی چاہت کے باوجود بھی نیکی کی چاہت کو اختیار کرتا ہے تو یہ چیز فرشتوں کے اندر تو موجود نہیں ہے، ان کے اندر تو چاہت ہی نہیں رکھی گئی بدی کی، وہ تو ان کے اندر چاہت ہوتی تو پھر مقابلہ تھا، کمپیریزن تھا۔ اس وجہ سے وہ ایک شاعر کا بڑا اچھا ایک شعر بھی ہے نا جس میں وہ یہ بات کہتا ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے تو میں آدم کا بچہ اور مجھے سجدہ کرنے والا فرشتہ، ٹھیک ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ تو گویا انسان ہونا، بشر ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، نبی جتنے بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام بشر ہی بھیجے ہیں، انسانوں میں سے بھیجے ہیں، تاکہ اس کے اندر بھی وہ تمام چیزیں موجود ہوں جو ایک انسان، ایک امت جو جس حالت میں ہے، جس درد کے اندر ہے، وہ جس کرب کے اندر وہ ہے، ایک انسان ہی اس کرب کو سمجھ سکتا ہے، وہی اچھے طریقے سے ان کو گائیڈ کر سکتا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ یہ لاجک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف پیراؤں میں دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قل انما انا بشر مثلکم، اللہ کے رسول آپ ان لوگوں سے کہے میں آپ جو ہے نا وہ آپ کی مانند بشر ہوں۔ لیکن بشر میں کیٹاگری ہے، دیکھیں ہم سب انسان ہیں۔ اب کیا آپ جو سن رہے ہیں اور ان سننے والے سب میں تمام لوگ برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی علمی حیثیت سے بڑا ہوگا، کوئی گھرانے کی حیثیت سے بڑا ہوگا، کوئی کس لیول سے بڑا ہوگا، کوئی عمر کی حیثیت سے بڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ٹھیک ہے، انسان ہیں، لیکن کیا ہمارے جیسے انسان ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہیں، ہم کنیکٹ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسان تو کیا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اوپر بھی فضیلت بخشی ہے، امام الانبیاء بنایا ہے۔ برابر ہیں انسان کے، ہمارے جیسے ہیں؟ نہیں، ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ بشر ہونا کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ چیز آتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے بشر میں بھیجے۔ اسی وجہ سے تو قوم کا اعتراض تھا کہ تسی ساڈے ورگے ہو، ٹھیک ہے، ہن اسی تہاڈی گل منی ہے، گویا یہ بات ہے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، اس قوم نے یہ اعتراض کیا تو آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں بھائی، انسان ہیں۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور یہ جو بات ہے کہ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، یہ بعض آج کل کی بھی جو ملحد طبقہ ہے نا، اور ایسا طبقہ جو دین سے بیزار ہے، وہ کہتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کا کنسیپٹ اگر ہم مان بھی لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو نا بس اوپر والی چیزوں کے ساتھ ہی ہے، یعنی آسمان کو زیب و زینت کیسے دینی ہے، اوپر کون سی مخلوقات کیا سسٹم ہے، اس کو زمین والوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کا رد کیا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ یہ کنسیپٹ تو ان کفار کا تھا کہ وما انزل الرحمن من شیء، کہ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی تھی، کوئی شے نازل ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اپنے انبیاء پہلے مبعوث کرتا ہے، پھر انبیاء پر کتب نازل کرتا ہے، بات سمجھتے ہیں۔ ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ کون کہہ رہے؟ قوم کہہ رہی ہے نبیوں کو۔ آج ہمیں کوئی کہہ دے اور جا تو جھوٹ بول دیں، ہم فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، یا ہم کہہ رہے ہیں چل ٹھیک ہے جھوٹے بندے، ایسی بات کر دیں صرف اس وجہ سے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو فوراً سے ہم اپنا ٹیمپو لوز کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہمیں برداشت کرنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے، بات سمجھتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دعوت، یہ پیغام، یہ نیکی لوگوں تک پہنچے اور لوگ آخرت میں اچھے انجام کی طرف جائیں اور ہمارا بھی درجات ہمارے بلند ہوں، تو پھر ہمیں یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب یہ واقعہ جو ایڈریس ہو رہا ہے، یہ ہمیں یہ کچھ سبق دے رہا ہے نا، وہ ہم سبق بھی تو حاصل کرنا ہے، یا صرف واقعے کی لذت حاصل کرنی ہے؟ چلیں آگے چلیں۔ ورس نمبر 16 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اب انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، یعلم، ہمارا رب جو ہے وہ یعلم، وہ جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری جانب۔ قوم نے جھٹلا دیا نا، تو آگے سے انبیاء نے، نبیوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا
یہ ایک قسم کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے گویا انہوں نے کہا ہمارا رب ہمیں جانتا ہے، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول بنا کے تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ سمجھتے ہیں آپ اس جملے کے اندر اگر اپنے آپ کو رکھ کے آپ تھوڑا سوچیں تو آپ کو اس جملے کا درد محسوس ہوگا کہ کس لہجے میں اور کس انداز میں اور کس کرب کے ساتھ نبی جو ہے نا وہ پھر اپنی قوم سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے جب قوم جھٹلا دیتی ہے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری جانب رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ وما علینا الا البلاغ المبین، دیکھو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم آپ تک پیغام پہنچا دیں، واضح طریقے سے کھلم کھلا پیغام پہنچا دیں کہ دنیا میں جیسے ہم نے پچھلی جو ہے نا وہ کل کے لیکچر میں یہ بات پڑھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حجت ضرور کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر دی نا ان کے اوپر بھی، نبی آئے، ایک نہیں دو آئے، پیغام پہنچا۔ اب ان کا نبی کا بھی کیا کہنا ہے، دیکھو ہمارا کام تمہارے تک پیغام پہنچانا ہے، گویا حجت قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر حجت قائم کی عذاب نہیں دیتا، جو رول ہم نے کل پڑھا۔ آگے چلیں، قالوا انا تطیرنا بکم، ابھی قوم کے ساتھ نا بات چیت چل رہی ہے، یعنی دونوں نبی فرنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور پوری قوم سامنے کھڑی ہوئی ہے، قوم سے بات چیت چل رہی ہے۔ قوم کیا کہہ رہی ہے، قالو جمع کا صیغہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ایک آدھ بندے کے ساتھ بات نہیں ہو رہی، کچھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، 3 یا 3 سے زیادہ لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے نا قالو، تو قوم کیا کہہ رہی ہے۔ اب دیکھیں کون سی بات ہے جو انبیاء کو نہیں کہی گئی، ہم کیا چیز ہیں، ہمیں تھوڑا سا کوئی کہہ دیتا ہے نا تو ہم فوراً، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسے کرتے ہیں، میں بھی آتا ہوں، یعنی ہم سب کہیں نہ کہیں اکتاہٹ سی محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، کوفت سی محسوس کرنا، اور تھک جاتے ہیں کہ یار بس ان لوگوں نے واپس نہیں آنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا کرے۔ تو قوم پھر کیا کہتی ہے، انا تطیرنا بکم، یقیناً ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سوچیں اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے کہ قوم انبیاء کو یہ بات کہہ دے، انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ لے لو بات سمجھتے ہیں، اب اتنی بڑی بات نبی کو کہہ دی گئی، دونوں کو۔ اچھا یہ تطیرنا کا جو لفظ ہے نا یہ طیر سے ہے، طیر کہتے ہیں پرندے کو۔ عرب کے لوگ، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ نا ایک فال نکالتے تھے پرندوں کے ذریعے۔ پرندوں کے ذریعے فال نکالنا یہ ہوتا ہے کہ پرندے کو ایسے نا پنجرے سے لے کے اس کو اڑا دیتے تھے۔ اب وہ پرندہ اگر دائیں طرف جاتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں فلاں کام کرنا چاہیے، اگر وہ بائیں جانب جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہمیں فلاں کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو گویا وہیں سے یہ تھوڑا نا فال نکالنا نحوست کے معنی میں وہیں سے لیا گیا ہے کہ چونکہ اگر بائیں طرف گیا تو اس کو منحوس مانا جاتا تھا کہ یہ ہمارے لیے دن ٹھیک نہیں ہے، آج ہم یہ تجارت نہیں کریں گے، آج ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے جو معاملات ہیں، فال نکالنے والے معاملات، پام سٹری کے ہاتھ دکھانے والے معاملات، جادو ٹونے کے معاملات، کارڈز کے ذریعے لوگوں کی قسمتیں بتانے کے معاملات، ان تمام معاملاتوں کو زبردست طریقے سے کنڈیم کی ہے۔ ایون یہ فال نکالنے کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں وہ حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو سنن نبی داؤد میں 3910 نمبر پر موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے 3 دفعہ کہا کہ یہ فال نکالنا ہے، یہ جو بدشگونی لینا ہے، یہ شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ تو یہ میں ایک اس میں ایکسٹرا بات آئی تھی جو میں آپ کو بتانی تھی۔ اس میں آپ یہ دیکھیں، قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا دیکھو ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لئن لم تنتہوا، اب قوم جو ہے نا وہ ایک ایسا جس کو کہتے ہیں نا بفر جانا، وہ والا کام ہوا ہے، اور انہوں نے صرف اس بات پہ رکے نہیں ہیں، آگے آپ سوچیں کہ جب قوم کے پاس جواب نہیں رہا نا تو وہ آ گئی کس بات پہ، لڑائی کے بات پہ آ گئی، جس سے کہ مشرکین عرب نے شروع میں تھوڑا سا ریزسٹنس دینے کی کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ریزسٹنس یہ دی کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ کبھی جو ہے نا وہ روکا، کبھی برا بھلا کہا، کبھی جو ہے نا وہ یہ کہا کہ یہ جو ہے نا وہ شاعر ہیں، کبھی کہا یہ جو ہے نا وہ دماغی مسئلہ ہے، یہ فلاں ہے، کتنی ساری باتیں کی گئی۔ اس کے بعد دیکھا کہ یار اس سے بھی نہیں رک رہے، پھر لوگوں کو روکنا شروع کر دیا کہ آپ ان سے نہ ملاقات کریں، پھر ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ چچا سے کہنے لگ گئے کہ آپ جو ہے نا ان کو ایسے سنبھالیں،
ٹھیک ہے، دادا سے پہلے کہا، پھر چچا سے کہا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبہ ابی طالب میں مسحور کر دیا گیا، پھر اللہ کے وسلم دیکھنا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا گیا ہے۔ اب اسی طریقے سے اللہ کے وسلم کو اینڈ میں انہوں نے کہا اب ہم جو ہے نا، اب ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا، یہ بڑھتے جا رہی ہے کوانٹٹی، اب ہم جو ہے نا وہ ہر قبیلے سے ایک بندہ لیں گے اور اللہ کے وسلم حملہ آور کر دیں گے، حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو یہی دیکھیں یہاں پہ اب نبی نے بات کی، اب یہ بات چیت چل رہی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کمپیریزن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے وسلم جو مشرکین عرب کو دعوت دے رہے تھے، ان کے ساتھ کوئی تھوڑی تھوڑی ملتی جلتی باتیں ہیں کہ جو حالت اس قوم کی تھی وہی حالت اس قوم کی تھی۔ لئن لم تنتہوا، انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے نا، لنرجمنکم، ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے۔ اوئے ہوئے کتنا بھاری جملہ ہے کہ ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ اتنا بڑا جملہ کبھی آپ نے اپنی تبلیغ کے دوران سنا ہے کسی سے؟ نہیں سنا، سمجھتے ہیں۔ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ، البتہ ضرور چھوئے گا تمہیں، مِنَّا عذاب علیم، دردناک عذاب۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ انبیاء سے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ہمارے لیے جو ہے نا سیکھنے کا یہاں پہ ایک بہت بڑا سمجھے کہ مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی باتیں ہوئی لوگوں کے ساتھ۔ آگے چلیں۔ قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا نحوست تمہارے ساتھ ہے تمہارے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اس لیے کہ نصیحت کیے گئے تم؟ یعنی اب جواب دے رہے ہیں کون؟ یہ جو لوگ آئے تھے، جو نبی آئے تھے رسولوں نے کہا بھائی نحوست جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہی ہے، وہ ہمارے ساتھ کوئی ریلیٹ نہیں ہے اس نحوست کا کہ ہم آئے تو تمہارے اوپر نحوست آ گئی۔ جس طریقے سے فرعون کے بارے میں آتا نا کہ فرعون بھی یہ بات کہتا ہوتا تھا کہ بھئی فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، یہ سورۃ اعراف کی ورس نمبر 131 ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب کوئی اچھا کام ہو جائے نا تو قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو اس نے کہا نا یہ تو ہماری وجہ سے ہے۔ گویا جس طرح بندہ کہتا نا کہ ہمارا حسن انتظام ایسا تھا، ہماری قابلیت ایسی تھی کہ ہمیں یہ چیز ملی، اس وقت اپنی طرف منسوب کر دینا۔ اور جب ان کے اوپر وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب ان کے اوپر کوئی عذاب آنا تو انہوں نے جناب موسیٰ اور ان کے ساتھیوں پہ الزام لگانا کہ یہ جو عذاب آیا نا یہ ان کی کارستانی ہے، یہ ان کی نحوست ہے، اس طرح کی بات کرنی۔ اور یہی کام مشرکین عرب کیا کرتے تھے، تو یہی کام یہ قوم کر رہی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کمپیریزن کیسے کر رہے ہیں یہ دیکھیں۔ قالوا طائرکم معکم، نبیوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اس لیے تم ہمیں منحوس کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں؟ بات سمجھتے ہیں۔ بل انتم قوم مسرفون، یقیناً تم جو ہے نا وہ ایک لمٹ کراس کر چکے ہو، حد سے تجاوز کر چکے ہو۔ آگے آتا ہے وجاء من اقصى المدینہ، ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی کہ اس بات چیت کے دوران جب قوم کی جانب سے یہ رویہ آیا کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے اور مار دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، قوم بپھر گئی، تو ایک شخص کو جو کہیں کنارے پر آباد تھا اس بستی کے، اس شہر کے، اس کو یہ بات پتہ لگی کہ دو نبی آئے ہیں یہاں پہ دعوت دینے کے لیے، ان کے ساتھ یہ رویہ اور یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے، کہیں اس کو خدشہ ظاہر ہوا کہ کہیں مار نہ دیں۔ وہ اپنے اس کنارے سے بھاگا، بستی کے کنارے سے، اور بھاگا، وہ وہاں پہ آیا۔ اب اس کا یہ بھاگنا اور انبیاء کو آ کے پروٹیکٹ کرنا، یہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ بھائی گھر نہیں بیٹھے رہنا۔ معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کی ضرورت ہو، کہیں پہ کوئی بندہ دین کی دعوت دے رہا ہے، دین کے معاملات کو ہینڈل کر رہا ہے، اگر اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں تو تھرڈ پرسن یوتھ کو یہ بات چاہیے کہ وہ بات آگے بڑھ کر اس چیز کو پروٹیکٹ کریں اگر ان کو یہ بات درست لگتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یار ٹھیک ہے جو مرضی ہوتا رہے سانوں کی ہے، آپ سے بھی سوال ہوگا۔ یہ یہاں سے سبق مل رہا ہے کہ تھرڈ پرسن کہاں سے اٹھ کے آ رہا ہے؟ اقصى المدینہ، مدینہ کے کنارے سے۔ یہ مدینہ سے مراد وہ مدینے والا شہر نہیں ہے، بلکہ یہ مدینہ اصل میں جو عربی میں شہر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ شہر کے کنارے سے شخص آیا، رجل، ایک شخص تھا، یسعی، دوڑتا ہوا آیا۔ قال، اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی بات مانو، یہ بات درست کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ دعوت دے۔ اچھا، ایک کمپیریزن میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا سورۃ طٰہٰ میں اور دیگر بھی جگہوں پر قرآن کریم میں سب سے زیادہ موجود ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے ایک شخص کو پنچ دے مارا، اور وہ ایسا پنچ مارا اس کو کہ وہ مر گیا۔ اگلا دن ہوا وہی والا معاملہ، وہ لمبا سا قصہ ہے، وہی والا معاملہ اگلا دن ہوا تو وہی شخص جس کی وجہ سے جو جناب موسیٰ کی قوم سے تھا اور وہ لڑ رہا تھا فرعون کی قوم سے، تو اس نے جب ایک پہلے دن بلایا تو جناب موسیٰ نے اس کا ساتھ دیا اور فرعون کی قوم سے بندے کو
پنچ مارا تو وہ فوت ہو گیا. تو وہ دوسرے دن دیکھا وہ دوبارہ لڑ رہا تھا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دوبارہ پکارا. تو جناب موسیٰ نے اس کو تھوڑا سا کہا کہ تو اچھا بندہ ہے بھائی, تو دوبارہ لڑ رہا ہے, مطلب تھوڑا سا ایک ڈرانے والی بات کی. تو اس نے کہا اچھا کل آپ نے اس کو قتل کیا تھا, آج میرے ساتھ مجھے لگتا ہے آپ کا یہ ارادہ ہے. تو اس نے شور مچا دیا. اب یہ بات پھیل گئی اور فرعون تک پہنچ گئی. تو فرعون اپنی جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے پلاننگ کر رہا تھا کہ بھائی ہم جو ہے نا موسیٰ کو پکڑتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے نا وہ سزا دیتے ہیں. تو وہ ایک شخص تھا, وہ اسی جو ہے نا وہ دربار کے اندر بیٹھا ہوا, اس نے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتا تھا اور وہ ان کا حامی تھا. تو وہ وہاں سے بھاگا. اچھا وہ وہاں سے بھاگا, اس کے بارے میں بھی اسی ٹائپ کے جملے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں استعمال کیے. اور وہ جملے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ, کہ وہ جو شخص بھاگا تھا نا, یہ سورۃ قصص کے اندر ورس نمبر 20 ہے. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ, وہ بندہ بھاگا مدینہ کے شہر, یعنی وہ شہر کے کنارے سے بھاگا. اور یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ, یہاں پہ رجل بعد میں آ گیا اور أَقْصَى الْمَدِينَةِ پہلے آ گیا. یہ قرآن کریم میں دو مختلف جگہیں ہیں اور دو مختلف جو ہے نا وہ ایسا سمجھیں کہ آگے پیچھے کر کے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. تو اس کے اندر کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ آپ میں سے اگر کوئی اس کی حکمت بتا دیتا ہے جو ابھی لیکچر لے رہے ہیں, تو میں اس کو استاد کا انعام بے شک چھوٹا ہو, وہ انعام ہی ہوتا ہے. تو میں 100 روپیز جو ہے نا اس کو انشاءاللہ کیش پرائز جو ہے نا اس کو پہنچاؤں گا. یہ بڑا, اس کے سوال کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, بڑا اچھا سوال ہے کہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ, ٹھیک ہے, یعنی رجل پہلے بولتے ہیں, من اقصى المدینہ بعد میں. اور یہ جو آپ نے آج ابھی پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ, یہاں پہ اللہ تعالیٰ من اقصى المدینہ پہلے کہتے ہیں اور رجل بعد میں کہتے ہیں. کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو تو ہینڈ ریز کر سکتا ہے. جی چلیں, نہیں آتی تو ہم اس کو جو ہے نا مجھے لگتا ہے 100 آپ میں سے کسی نے نہیں لینا. جی سہیل احمد. سر اس کی ایک دفعہ ٹرانسلیشن بتا دینا, اس کا مطلب کیا بنتا تھا وہ جو آپ نے ابھی پڑھی ہے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ وَجَاءَ رَجُلٌ, اور آیا ایک شخص, من اقصى الْمَدِينَةِ, مدینہ کے کنارے سے. اور یہاں پہ جو آج ہم نے پڑھا اس میں یہ ہے کہ وَجَاءَ اور آیا من اقصى الْمَدِينَةِ, شہر کے کنارے سے, رجل ایک آدمی. دونوں میں صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں پہ رجل پہلے ہے, یہاں پہ رجل بعد میں ہے. وہاں پہ من اقصى الْمَدِينَةِ بعد میں ہے, یہاں پہ من اقصى الْمَدِينَةِ پہلے ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس میں کوئی حکمت ہی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے ایسے آگے پیچھے کر دیا, حکمت تو ہے کوئی نہ کوئی. جی سہیل احمد. سر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو آیا اس شخص کا, وہ قوم کے درمیان میں سے ہی تھا وہ بندہ, ٹھیک ہے, یعنی کہ جگہ نون تھی وہ والی. لیکن اس کیس میں جو ہے کنارے سے آیا ہے, یعنی کہ وہ جگہ مینشن نہیں ہے کہ مطلب کون سی جگہ سے آیا ہے, ان نون جگہ سے آیا تھا. جی جزاک اللہ خیر. جی شیزہ اسلم, آپ بھی کچھ بتانا چاہ رہی ہیں, جلدی کریں, پھر ہم نے کور بھی کرنا آگے کافی رہتا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر اس میں یہ ہے کہ اگر آبجیکٹ جو ہے نا وہ پہلے آ جائے نا تو اس بات پہ زور دیا جاتا ہے. اس آیت میں نا اقصى المدینات پہلے آ گیا ہے, تو اس کا مطلب اس آیت میں زور دیا جا رہا ہے. جی جزاک اللہ. بس میرے خیال سے دونوں کا آنسر آ چکا ہے. سہیل احمد کی جو بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ جو ہے وہ ناؤن ہے اور ایک جگہ ان ناؤن ہے. یہ بات تو درست ہے, لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے یہ آگے پیچھے نہیں ہوا. ناؤن اور ان ناؤن کا فرق یہاں پہ محسوس نہیں ہو رہا. شیزہ اسلم یہ بات کہتی ہیں کہ کسی چیز پہ زور دینا ہو تو اس کو پہلے لے کے آیا جاتا ہے, بعد میں لے کے آیا جاتا ہے. شیزہ اسلم کی بات کافی حد تک درست ہے, بات سمجھتے ہیں. تو اس کی میں تھوڑی حکمت پوچھنا چاہ رہا تھا, وہ حکمت میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ حکمت اس کی کیا ہے؟ بہرحال شیزہ اسلم کا جواب کافی حد تک درست ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کرتے ہیں ان کا بھی کچھ. یہ دیکھیں اس کی جو حکمت ہے وہ سمجھیے. بلاغت کا ایک اصول ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے اس بات کو لایا جاتا ہے کہ جس بات کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اگر وہاں پہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو معاملے میں رجل پہلے لے کے آئے ہیں, تو وہاں مردانگی گویا شو کرنی تھی کہ وہ کس جذبے سے نکلا ہے وہاں سے,
مردانگی مطلب یہ ہے کہ اس کی طاقت اور پاور شو کرنی تھی کہ وہ وہاں سے نکلا اور یہاں پہ آیا. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے من اقصی المدینہ سے بات کی اور رجل بعد میں لے کے آئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کی پاور شو نہیں کرنی تھی، بلکہ وہ جو وہ نصیحت کا ایک جذبہ جو رکھتا تھا اور وہ آ کے اس قوم کو جو سمجھانا چاہتا تھا، وہ اصل میں جذبہ اس کو اس بستی سے نکال کے لے کے آیا، بات سمجھتے ہیں، اور اپنی قوم کے پاس لے کے آیا. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ جو بندہ باہر آیا وہ کوئی نصیحت نہیں تھی اس کے پاس، وہ صرف اپنی طاقت و قوت جو ہے نا وہ ایک گویا اس نے اپنی جان داؤ پہ لگائی اور وہاں سے نکلا. یہاں پہ جو بندہ جو ہے نا وہ یہاں پہ جو دوسرا بندہ جو ہے یہ ایک درد اور کرب لے کے آیا. گویا اس کو رجل پہلے بیان کرنا ضروری نہیں تھا، اس کی مردانگی شو کرنا ضروری نہیں تھا، بلکہ اس کا اپنی جگہ سے نکل ہی جانا بہت بڑی بات تھی. جس طرح میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، میں کسی بندے کو نصیحت کرنی ہو، میں نے کوئی پیغام پہنچانا ہو، میرا گھر سے نکل کے وہاں تک جانا اس کو پیغام دینے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، یہی بہت بڑا جذبہ ہے. گویا یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو، یہ دوسرے مقام پہ یہ سورۃ یاسین کی ہے، جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو کہ کوئی بندہ حق کی دعوت دے رہا ہو، صحیح پیغام پہنچا رہا ہو، اور کوئی دوسرا بندہ دیکھ بھی رہا ہو کہ اس کو لوگ ڈینائی کر رہے ہیں، تو تھرڈ پرسن کے اندر اگر یہ ایبلٹی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اٹھے اور جا کے اس کا ساتھ دے. جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے نا، اگر آپ اوپر ابھی پڑھ کے آئے ہیں فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو تیسرے بندے کو چاہیے جا کے اس کو قوت پرووائڈ کرے. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی ہم قرآن کریم کی یہ تعلیم لے کے نکلے ہیں تو آپ سب لوگ ساتھ دیں. یہ ساتھ دینا کیا ہوتا ہے؟ یہ ساتھ ہوتا ہے اصل میں کہ بھئی ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. تو یہاں پہ یہ شو کروانا تھا کہ وہ جو ایک جذبہ لے کے اٹھا ہے، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنا زیادہ اہم ہے اس معاملے میں، نہ کہ مردانہ جو ہے نا وہ مردانگی جو ہے نا وہ شو کروانا. ٹھیک ہے، یہی جذبہ عورت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہی جذبہ مرد کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہاں پہ مرد کو باہر بعد میں بھی لے کے آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اہم بات اقصی المدینہ ہے کہ شہر سے باہر نکلنا اس معاملے میں. ٹھیک ہو گیا جی؟ سمجھ آ گئی ہے جی آپ میں سے؟ یہ اس بارے میں کسی کا کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. جی میں اینڈ میں کوشچن لیتا ہوں، پھر ہم اس بات کو ختم کر لیں. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو اس بندے نے کہا کہ دیکھو اے میری قوم، آپ لوگ جو ہے ان انبیاء کی پیروی کرو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، دیکھو یہ جو انبیاء ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں، یہ آپ سے کون سا سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے نا کوئی ان کو جو ہے نا وہ اجر دو، ٹھیک ہے، اپنا معاوضہ پیش کرو. وهم مہتدون، جبکہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں. دیکھو ہدایت یافتہ بھی ہیں، تم سے کوئی جو ہے نا پیسہ بھی نہیں مانگ رہے، تمہیں چاہیے کہ ان لوگوں کا تمہیں ساتھ دینا چاہیے. ایک لاجک پیش کی اس بندے نے اپنے طور پہ. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ختم ہو گیا ہے جو ہے نا وہ سپارہ. میں دوسری فائل اوپن کرتا ہوں، ایک منٹ رکیے گا. دوسری فائل کہاں پڑی ہوئی ہے؟ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ بھئی آج یہ جو ہے نا وہ ہمارا جی. اب ایک تو بات وہ کی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی، اس بندے نے جو تھرڈ پرسن آیا. اب وہ بندہ تھرڈ پرسن کیا لاجک دے رہا ہے، کہہ رہا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، اور کیا ہے مجھے لا اعبدو کے نام عبادت کروں. اب یہاں پہ بھی کتنی پیاری بات ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ کیا ہے تمہیں کہ تم عبادت نہیں کرتے، نہیں کہا. گویا جب قوم جو ہے نا وہ بفری ہو نا اور وہ بات سن نہ رہی ہو تو اس وقت بات کرنے کا سٹائل بندے کا چینج ہو جانا چاہیے. پھر وہ نہیں ہے کہ بندہ اسی طریقے سے بات کر رہا ہے. اب یہ بات اس کی نصیحت کا اینگل دیکھے کیسے چینج کر لیا اس نے، اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر لیا اس گہراؤ میں. اور یہ بات کیا کی اس نے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، دیکھو وَمَا لِيَ کیا ہے تمہیں، مجھے کیا ہے، لا اعبدو کہ میں نہ عبادت کروں. اپنے آپ پہ لے گیا ساری بات. الَّذِي فَطَرَنِي، اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ میں نے اس کی طرف لوٹ کے بھی جانا ہے. آپ نے بھی لوٹ کے جانا ہے، مرنا ہے ایک دن، میں نے بھی اور آپ نے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بنا لوں اس کے سوا کوئی اور الہ، جس نے مجھے پیدا کیا اس کے علاوہ میں کسی اور الہ کو بنا لوں. إِن يُرِدْنِ الرحمن،
اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان، یعنی اگر اللہ جو میرا کریٹر ہے وہ میرے ساتھ ارادہ کرے بذرن کسی نقصان کا، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو تمہاری ان لوگوں کی جو جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، ان کی شفاعت اس رحمان کے سامنے کوئی کام نہیں آ سکے گی، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون، اور نہ یہ بچا سکیں گے مجھے۔ بات سمجھتے ہیں؟ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا نا، اور جن کو تم نے بنایا ہوا ہے کہ اے سانو بچا لیں گے، یہ بچا سکتے نہیں ہیں۔ ادھر لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں مجھے فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں حافظ صاحب۔ اچھا کئی لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں حافظ صاحب ساڑا خیال رکھیو پھر ہیں قیامت والے دن۔ بھئی اس حافظ صاحب نے اپنا نہیں پتہ۔ بات سمجھتے ہیں؟ ہمیں کیوں ہم اتنا بڑا دعویٰ کریں جس کو اسلام الاؤ نہیں کرتا؟ آپ تو خود یہ بات کہیں اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم فرمانا، میرے اعمال کو قبول کر لینا، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دینا۔ ہمیں نہیں پتہ قیامت کے دن کس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ بات جو ہے نا وہ 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ آپ سرٹیفکیٹ بنا کے دے دو، چلو جی میرے ہاتھ پہ جس نے بیعت کی ہے یا مجھے جو مانتا ہے یا میری بات جس نے مان لی تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے تو قرآن کریم آپ کو توحید پر قائم کرے گا اور یہ بات بتائے گا کہ بھائی اس طرح کی جو لوگوں کی باتیں اس سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی جانب آئیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اب وہ شخص تھرڈ پرسن جو ہے وہ کہتا ہے اگر میں ایسا کروں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے نا وہ الہ بنا لوں، اپنا معبود بنا لوں، تو یقیناً میں تو کھلی گمراہی میں ہوں گا اس وقت۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر، فاسمعون پس سنو مجھے۔ ٹھیک ہے، اب اس نے ساتھ ہی، یہ بندہ جو ہے نا آپ اس کا جذبہ چیک کریں کہ اس نے ساتھ ہی پہلے قوم کے ساتھ مخاطب ہوا، قوم کو کہا تم ایسے میں ایسے ہم ایسے میں ایسے کیوں کروں، ٹھیک ہے یہ ساری باتیں کی۔ اس کے بعد کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، ساتھ ہی اپنا کلمہ پڑھ لیا گویا، ٹھیک ہے قبول کر لیا دین، اور کہا میں تو ایمان لے کے آتا ہوں پس سنو تم مجھے۔ وہ لوگوں کے سامنے اس نے اعلان حق، اعلائے کلمت اللہ بلند کر دیا۔ اب لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ یہاں پہ درمیان میں بات حذف ہے جو سیاق و سباق سے سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ بات ہے کہ ان لوگوں نے، اس قوم نے کہ جس کے سامنے انہوں نے اس بندے نے حق بلند کیا نا، انہوں نے پکڑ کے اس بندے کو شہید کر دیا، مار دیا، ٹھیک ہے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب شہید ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ جملے پھر یہاں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ بندہ شہید ہوا ہے، یہ بندہ دنیا سے گیا ہے، ظاہر بات ہے اس کے گھر والے بھی رو رہے ہوں گے۔ اب اس بندے کے اپنے جذبات کیا ہیں شہید ہونے کے بعد، آپ وہ جذبات نوٹ کریں، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں۔ وہ کتنا درد دل کے ساتھ اپنی قوم کے پاس آیا تھا، وہ آپ جذبات دیکھیں، وہ آپ دیکھیں یہاں پہ۔ وہی ہمیں جذبات پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب تک وہ جذبات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گے، اپنی قوم کو لے کے، اپنے گھر کو لے کے، اپنے بہن بھائیوں کو لے کے، اپنے عزیز و اقارب کو لے کے، اپنے دوستوں کو لے کے، اپنے کولیگز کو لے کے، اپنے اساتذہ کو لے کے، اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے، تب تک ہم جو ہے وہ انفلوئنشل طریقے سے جو ہے نا لوگوں کو افیکٹو جو ہے نا وہ تبلیغ نہیں کر پائیں گے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ تو اب یہ شخص شہید کر دیا گیا، قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس بندے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ بندہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، ہے کاش، اس نے کہا اے کاش میری قوم جان لیتی کہ یار میرے لیے کتنے مہمان نوازی ہے، کیا زبردست قسم کی جنت ہے جو اللہ نے مجھے عنایت کی، کاش یہ جان لیتے۔ جس طرح وہ جو نا وہ بدر کے شہداء جو تھے نا، ان کے جملے حدیث میں کوٹ ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارا حال پیچھے والوں کو پتہ لگ جائے، ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ جو ہے نا وہ جنگ سے بھاگے نا، ان کو پتہ لگ جائے کہ اللہ نے ہمیں کس پروٹوکول میں رکھا ہوا ہے، کہ اللہ کے لیے ہم نے جان قربان کی ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش یہ قوم جان لیتی۔ ابھی تک وہ جذبہ برقرار ہے، ٹھیک ہے مینٹین ہے۔ یہ دیکھیں آپ، بما غفر لی ربی، اس وجہ سے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا ہے۔ دیکھو انسان نے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، بس کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا کوئی ساتھی مرنے کے بعد لوٹ کے آیا ہو؟ یہ کفار کو آپ ایک جو ہے نا وہ سمجھیں کہ ایک لاجک دے سکتے ہیں کہ آپ کے والدین، آپ کا کوئی بڑا مرنے کے بعد کوئی لوٹ کے آیا ہو، آپ نے کبھی دیکھا ہو؟
نہیں آتا، گویا مرنے کے بعد کوئی ہے سسٹم لوٹ کے جو نہیں آ رہا، وہ یا وہ مر جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہے جو اس کے پیچھے، کوئی پاور ہے، کوئی قوت ہے، کوئی طاقت ہے جو اس کو مینٹین کر رہی ہے۔ اب وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے الفاظ سنیں آپ، وما انزلنا، اور نہیں اتارا ہم نے، علی قومہ، اس کی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جندن، کوئی لشکر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قوم، یہ جو قوم نے یہ کیا اس بندے کے ساتھ، ہم نے اس قوم کے اوپر کوئی لشکر نہیں بھیجا، کوئی فرشتوں کا ان کے اوپر عذاب لانے کے لیے، یہ اتنے اچھے ہی نہیں ہیں کہ ان کے اوپر لشکر بھیج دیا جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم نے اتارنے والے کوئی، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، نہ ہم نے کوئی لشکر بھیجا، اور نہ ہی ہم ان کے اوپر کوئی لشکر اتارنے والے تھے کہ اتنے کوئی چنگے بندے۔ اب لشکر تو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے بدر کے میدان والوں کے لیے، ٹھیک ہے، ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کے دل کا جو ہے نا وہ دل کو تھامنے کے لیے، ان کا ایک ہزار فرشتے اترتے ہیں وہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ پھر معاونت کرتا ہے مسلمانوں کی، معاونت کرتا ہے اللہ تعالیٰ مومن بندوں کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ تھوڑا فرشتے نازل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کا کام تمام کر دیا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی سننے کی صلاحیت محدود ہے، آئی تھنک 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز تک ہے، فزکس پڑھنے والے جانتے ہیں، تو یہ جو صلاحیت ہے انسان کے کان کے سننے کی، اس سے کم بھی انسان نہیں سن سکتا، اور اس سے زیادہ انسان کے کان کے لیے مضر ہے، ٹھیک ہے، نقصان دہ۔ ایون ایک وقت آتا ہے کہ انسان اگر بہت زیادہ قسم کی ساؤنڈ ہو تو اس کے کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں، اس سے زیادہ ہو تو اس کے ٹیشوز پھٹ جاتے ہیں۔ تو اب آپ کو یہ سائنٹیفکلی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ایک زبردست قسم کی چیخ اور ایک زبردست قسم کا سور پھونکنا انسان کی باڈی کے پرخچے کیسے اڑا سکتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو وہ ایسے بجھ کے رہ گئے، جس طریقے سے ایک آگ جو ہے نا اس کے اوپر اچانک سے پانی پھینکو تو وہ بجھ کے رہ جاتی ہے نا، اس طریقے سے ایسی قوم جیسے تھی ہی نہیں ویسا ہم نے کر دیا اس کو، راکھ کے مانے۔ یا حسرتاً علی العباد، ہے افسوس ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ اسی طرح مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا، یہ اب دیکھیں یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے پاس پیغام پہنچانے والا آتا ہے، اچھا پیغام دینے کے لیے کوئی آتا ہے تو ہم اس کو تتکار دے، اچھا یار ہے کوئی بندہ ہے مولوی، یہ فلاں، یہ ایسے، یہ ویسے، اس طرح کی بات کرتے ہیں، بات سمجھتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ کتنے ہم نے ہلاک کی، قبلہم من القرون، ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کی ہیں۔ ایک بستی کا واقعہ سنا ہے آپ نے، قوم ہود، قوم سمود، قوم شعیب، ٹھیک ہے، قوم صالح، کتنی قوم فرعون، یہ ساری قوموں کے تذکرے، قوم لوط قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ایون اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں آج بھی دنیا پہ موجود ہیں۔ کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، انہم الیہم لا یرجعون، ان میں سے کوئی بندہ آپ نے دیکھا جو واپس لوٹ کے آ گیا ہو؟ اچھا، اس آیت مبارکہ میں لا یرجعون میں نا اللہ تعالیٰ نے اس کنسیپٹ کی نفی کی ہے جو ہندوؤں کا کنسیپٹ ہے، اور بعض شاید مسلمانوں کا بھی ہو، بعض جو سننے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں جی جو ہے نا وہ روحیں لوٹ کے آ جاتی ہیں، اور وہ یہ جو تناسخ کا عقیدہ ہے ان کا ہندوؤں کا، جس کو آوا گون کا عقیدہ بھی کہتے ہیں، تناسخ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے ان کا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی انسان جب پیدا ہوتا ہے، وہ انسان پیدا ہو گیا مثال کے طور پہ، اب اس کی روح اگر وہ اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کی روح کسی اچھے جو ہے نا وہ جاندار میں منتقل ہو جاتی ہے، اس کی روح جو ہے نا کسی برے جاندار میں منتقل ہو جاتی ہے اگر برے اعمال کرتا ہے، اس طرح کا عقیدہ ہے۔ اس لا یرجعون میں یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ تمام کے تمام عقائد باطل ہیں۔ جو انسان کی روح کی حقیقت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں توفیق دی تو اس کے اوپر ہم ایک الگ سیشن کریں گے، یہ نوٹ آؤٹ کر لیجئے گا، میں کور ٹیم سے کہوں گا مجھے بعد میں گروپ میں سینڈ بھی کر دیجئے گا، یہ ہم پوائنٹ نوٹ آؤٹ کر لیں گے، اور ہم اس پہ کبھی انشاءاللہ سیشن بھی کریں گے کہ انسان کی روح کی حقیقت سے ریلیٹڈ کیا ہوتا ہے، یعنی مرنے کے بعد انسان کی ارواح کے ساتھ، روحوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ روحیں کہاں جاتی ہیں، ان کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے برتاؤ، صرف وہ چیزیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں ان کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس سیشن میں۔ وآیۃ لہم الارض وان کل لما جمیع لدینا محضرون، آخری آیت مبارک ہے، اور نہیں وہ سب لما مگر جمیع لدینا محضرون، وہ تمام کے تمام ہمارے پاس جو ہیں وہ حاضر کیے جائیں گے، ان میں سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ یہ آج کا رکوع ہے جو ہمیں ایک بڑا ورسٹائل قسم کا رکوع ہے،
جو اتنے سارے اسباق دیتا ہے کہ جس کو ایک محدود وقت کے اندر جو ہے نا وہ کنکلیوڈ کرنا ایک بڑا مشکل کام تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جتنا کو کر سکیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اور جو رہ گیا ہے، جو غلطی ہے، خطائیں ہیں، وہ یقیناً ہماری جانب سے اور ہماری سستیاں اور کاہلی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرمائے، درگزر بھی فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک اس رکوع کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی کا کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔